الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث لیسن 16 لیسن ہے آج انشاءاللہ تعالی۔ اس میں ہم 19ویں حدیث پاک پڑھیں گے۔ اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح جو ہے نزہۃ القاری شرح بخاری سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کو توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے اور اپنی اسکرین پر دیکھتے بھی جائیے۔ جن لوگوں کی اردو کمزور ہے وہ تو زیادہ توجہ سے ہر لفظ کو دیکھیں کہ کس طرح اس کو پڑھا جا رہا ہے، اور جن کی اردو اچھی ہے وہ بھی عربی ناموں کو توجہ سے سماعت کریں گے تو ان کی عربی ناموں کے حوالے سے جو کمزوری ہے انشاءاللہ تعالی وہ دور ہوگی۔ اور جو ماشاءاللہ دینی طالب علم ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں یا جنہوں نے کر لیا ہے، وہ اس لیے بھی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ کہیں مجھے غلطی کرتا پائیں تو میری ضرور اصلاح فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بس خواہش یہ ہے، دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی توفیق خیر دے کہ ہم یہ جو سلیبس ہمارا ہے اس کو بأحسن و خوبی مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور یقین کریں پہلے تو خالی ان کتابوں کو یعنی کہ میں نے سرسری پڑھا ہوا تھا، مگر اب جب لفظ بلفظ پڑھ رہا ہوں تو ان کی اہمیت میرے دل میں مزید بڑھتی جا رہی ہے اللہ کی رحمت سے، اور آپ کو بھی محسوس ہوا ہوگا کہ کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور کتنا اچھا کمبینیشن بھی ہے کہ تفسیر بھی ہے، اس میں حدیث بھی ہے، فقہ بھی ہے، تصوف بھی ہے، سیرت بھی ہے۔ تو کسی نے کہا تھا کہ یہ ملٹی وٹامن کورس کی طرح ہے یہ عالم کورس اردو۔ تو اللہ کی رحمت ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کرنے کی سعادت بخشی ہے، اور یہ مطلب استاد شاگرد والا معاملہ اپنی جگہ، مگر میں اپنے آپ کو خود کہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ یہ کورس کر رہا ہوں۔ جی ہاں، کہ میں آپ کو خالی پڑھنے کا نہیں کہتا، بلکہ میں پورا سبق جو ہوتا ہے آپ کو اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے بھیجتا ہوں، جسے آپ ابھی سماعت بھی فرما رہے ہیں۔ تو میں بھی تو آپ کے ساتھ یہ کورس کر رہا ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، میں نے درس نظامی جو مروجہ ہے وہ پڑھا ہوا ہے، اور تخصص فی الفقہ جو ہے مفتی کورس جسے کہتے ہیں اس کی کتابیں بھی اللہ کی رحمت سے پڑھی ہوئی ہیں۔ یہ سارا پڑھنے کے بعد میرا ان کتابوں کو منتخب کرنا اور ان کا انتخاب کرنا، اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی اہم کتابیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آسانی بھی دیکھیں کتنی زیادہ ہے کہ ہمارے علماء اہل سنت بریلوی جو ہیں انہوں نے اتنے پیارے، اتنے عشق و ادب والے اور بڑے مہذب انداز سے دین اسلام کی جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں، اور بڑے عشق و محبت کے ساتھ انہوں نے دین اسلام کی بہت عمدہ تشریح فرمائی ہے۔ ہر آیت، ہر حدیث کی بہت عمدہ نفیس انہوں نے شرح بیان کی ہے کہ دل باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جاتا ہے۔ بس اللہ تعالی ہمیں ان کتابوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ان کتابوں کو یقین کریں تا حیات، ان کتابوں کو ہم اسی طرح پڑھتے رہیں نا، یعنی کہ یہ ہمارا سسٹم اس طرح ہو کہ ایک بار ان کتابوں کا ختم کریں پھر دوبارہ شروع کر دیں، پھر ختم ہو پھر شروع کر دیں، تب بھی یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا، تفسیر پڑھنا بہت عمدہ چیز ہے۔ احادیث مبارکہ پڑھنا، ان کی تشریحات پڑھنا، پھر فقہ حنفی اس کے جو مسائل ہیں کہ قرآن حدیث سے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، پھر تصوف کی باتیں امام غزالی علیہ رحمہ کی کیا شان ہے، اور پھر ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مکی مدنی زندگی، اور وہ جو مطلب معجزات ہیں اور پیار محبت کی جو باتیں ہیں
وہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی جان ساریاں ہیں، اللہ اللہ، تو وہ پڑھتے سنتے ہیں تو اور بھی دل خوش ہوتا ہے۔ اور ایسے میرے تو ایسے وہ پکچر سی بن جاتی ہے کہ جیسے نہیں کوئی ویڈیو بن جاتی ہے میرے دماغ میں، تصور میں بندہ مدینے پہنچا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، تو ہم اتنے خوش قسمت تو نہیں ہوئے کہ اس دور میں ہوتے، مگر یہ بھی کام نہیں ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف ملا ہوا ہے اور آپ کی سیرت پڑھنے کا موقع ملا ہوا ہے۔ بس اللہ تعالی ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول بھی فرما لے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمیں اپنا مقبول بندہ بنا لے، اور بس ہم سے دین کا کام لے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ اللہ، بہت ہی عمدہ، بہت ہی اہم حدیث پاک ہے 19ویں، حفاظت الدینی و اہمیتہ، دین کی حفاظت اور اہمیت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک نقطہ آپ کو عرض کر دوں، وہ جو اردو میں آپ نام پڑھتے ہیں نا، جیسے ابھی میں نے پڑھا ابو سعید خدری، اب یہ خدری پڑھنا ہے یا خدری پڑھنا ہے یا خدری پڑھنا ہے، اس کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ اس کا کوئی قانون نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ جیسے سنا گیا ہے عرب والوں سے ویسے ہی ہم پڑھتے ہیں۔ تو کیسے سنا گیا ہے؟ یہ عربی دیکھیں اس کی، عن ابی سعید الخدری جی، تو خدری یہاں پر لکھا ہوا ہے تو خا پر پیش ہے، تو مجھے بھی یہاں سے پتہ چلا ہے، حالانکہ پہلے سے بھی سنا ہوا ہے، مگر ایک میں آپ کو سمجھا رہا ہوں عالم کورس اردو کی، چونکہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو یہاں سے نقل مار لیا کریں ناموں کے حوالے سے بالخصوص، تو یہ چیز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں اور بھیڑیں ہوں گی، اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے جنہیں لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کی جگہوں پر چلا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری الخزرجی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید کنیت ہے، نام سعد بن مالک بن سنان بن عبید بن عبد بن سالبہ بن عبید، عبید کے والد کا نام ابجر ہے، اور انہی کو خدرہ بھی کہتے ہیں، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خدرہ ابجر کی ماں کا نام ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر باوجود صغر سنی کے، یعنی کہ چھوٹی عمر کے، جوش جہاد میں لشکر میں شامل ہو گئے، مگر بعد میں کم سنی کی وجہ سے لوٹا دیے گئے۔ اس کے بعد 12 غزوات میں ہم رکاب سعادت رہے، یعنی شریک رہے۔ ان کے والد نے غزوہ احد میں جام شہادت نوش فرما لیا تھا۔ یہ صحابہ میں بہت عالم فاضل مشہور تھے، نہایت جری حق گو بزرگ تھے، چونکہ اوائل عہد میں جو حاکم تھا وہی نماز بھی پڑھاتا تھا۔ مروان بن الحکم جو مدینے کا حاکم تھا، نماز عیدین بھی پڑھاتا تھا۔ لوگ نماز پڑھ کر بغیر خطبہ سنے چل دیتے تھے، یہ خطبے میں بہت دل آزار باتیں کہتا تھا جو سنی نہیں جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر مروان نے چاہا کہ نماز عید سے پہلے خطبہ پڑھے تاکہ لوگ سارے سن لیں۔ مروان ممبر کی طرف بڑھا کہ خطبہ پڑھے، حضرت ابو سعید نے اس کے کپڑے پکڑ کر گھسیٹا کہ ممبر پر نہ چڑھ جائے، مگر وہ ممبر پر چڑھ گیا اور خطبہ پڑھا۔ اس پر ابو سعید نے فرمایا، تم لوگوں نے سنت بدل ڈالی، یعنی سنت کیا ہے کہ پہلے نماز عید ہوتی ہے پھر خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور اس نادان مروان نے کیا کیا کہ اس نے پہلے خطبہ دے دیا، بھی لوگ میری باتیں سن لیں۔
واقعہ حرہ میں، واقعہ حرہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ واقعہ کربلا کے بعد کا واقعہ، جب مدینہ والوں کو پتہ چلا تھا نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے ہیں، تو انہوں نے یزید کی جنہوں نے بیعت کی بھی تھی انہوں نے بھی توڑ دی۔ تو پھر یزید پلید کا لشکر مدینہ پہ آیا حملہ کرنے، اور 3 دن مطلب اس نے بہت نقصان پہنچایا اور 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا مدینہ میں۔ یہ واقعہ کربلا کے بعد کا واقعہ ہے، سمجھے بات کو، اکثر بیان نہیں کیا جاتا، نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ واقعہ حرہ میں یزیدی ظالموں نے ان کی ریش مبارک نوچ ڈالی تھی۔ آپ امیجن کریں کہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے داڑھی کھینچ کے مطلب بال اکھیڑ دیے۔ غالباً یہ مروان والے واقعہ کا انتقام تھا، یعنی کہ یہی جو مروان کو آپ نے اس طرح کھینچا تھا نا، تو ان ظالموں نے بدلہ لیا۔ مکثرین حدیث میں یہ بھی ہیں، مکثرین یعنی وہ صحابہ جن سے کثرت سے حدیثیں مروی ہیں، ان سے 1170 احادیث مروی ہیں، ماشاءاللہ۔ 46 امام بخاری اور مسلم دونوں نے، 16 تنہا امام بخاری نے اور 52 مسلم نے تنہا روایت کی۔ اجلہ صحابہ مثلاً خلفۂ راشدین اپنے والد مالک اور اپنے ماں جائے بھائی قتادہ بن نعمان سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ ان کی جلالت شان اس سے ظاہر ہے کہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس نے بھی ان سے حدیث روایت کی ہے۔ اب مجھے کنفرم نہیں کہ یہ ابن عمر ہے یا عمر ہے، کیونکہ عبداللہ بن عمر بن العاص وہ ابن عمر ہیں، شاید وہی مراد ہوں گے۔ بہرکیف تابعین کی گنتی نہیں، یعنی بہت زیادہ تابعین ان سے روایتیں لی ہیں۔ 64 یا 76 ہجری میں مدینہ طیبہ میں وصال فرمایا اور وہیں جنت البقیع میں آرام فرما ہیں۔ صحابہ کرام میں سعد بن مالک وقاص اور سعید بن مالک عذری ان کے ہم نام ہیں۔ لغات اوشکا کے معنی سرعت، تیزی، جلدی کے ہیں۔ کہا جاتا ہے اوشکا فلان ای اسرع، فلاں نے جلدی کی۔ اوشکا یہاں افعال مقاربہ میں سے اس کے معنی قریب ہے۔ غنم لفظ مؤنث اور اس میں جنس ہے، قلیل کثیر سب پر بولا جاتا ہے، نر پر بھی اور مادہ پر بھی۔ یہ بکری اور بھیڑ دونوں کے لیے آتا ہے۔ شعاف، شعاف پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں۔ فتن، فتنہ کی جمع ہے، یہ عموماً ناپسند چیز کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ آزمائش ہے۔ حدیث کا مفاد، حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کفر و معاصی کا اتنا غلبہ ہو جائے گا کہ دینداروں کو آبادی میں رہنا سخت دشوار ہوگا۔ مجبور ہو کر اس زمانے میں دیندار گوشہ نشینی اختیار کر لیں گے۔ یہ گوشہ نشینی کہیں بھی ہو، پہاڑ کی چوٹیوں کا ذکر بطور تمثیل ہے۔ یوں ہی غنم کا بھی مراد یہ ہے کہ دیندار دین بچانے کے لیے کہیں بھی گوشہ نشین ہو جائیں گے اور قوت لا جمود کے لیے حلال و طیب مال پر قناعت کریں گے۔ انسان 3 قسم کے ہیں، مفید، مستفید، منفرد۔ مفید وہ ہے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچائے، مستفید وہ کہ خود دوسروں سے فائدہ حاصل کرے۔ کہتے ہیں نا میں آپ سے بڑا مستفید ہوا ہوں۔ منفرد وہ کہ دوسروں سے اسے فائدہ لینے کی حاجت نہ ہو اور نہ دوسروں کو یہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ مفید اور مستفید کو عزلت گزینی حرام ہے اور منفرد کو جائز۔ یعنی ایسا بندہ جسے لوگوں سے فائدے کی حاجت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی ذات سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے، ایسا بندہ اگر گوشہ نشینی کر لے، لوگوں سے رابطے بند کر دے تو اس کے لیے جائز ہے۔ مگر ایسا بندہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو اس کے لیے گوشہ نشینی حرام ہے۔ اس سے ان علماء، ان اہل علم لوگوں کے لیے ایک مطلب فتویٰ ہے کہ جو
علم رکھتی ہیں، لوگوں کو دین سکھا سکتی ہیں، تو ان کو سکھانا چاہیے، نہ کہ اپنے دروازے بند کر کے گھر بیٹھ جائیں۔ اسی طرح وہ لوگ جن کو علماء سے سیکھنے کی حاجت ہے تو وہ بھی علماء سے مربوط رہیں، اور وہ بھی ایسے نہ کریں کہ ہم خود ہی دیکھ لیں گے۔ حدیث نمبر 20، اس اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج سے پہلے اور آج کے بعد بھی ذنب سے محفوظ رکھا۔ یہ مطلب عنوان ہے قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو اس کے تحت ہے حدیث پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو جب کوئی حکم دیتے تو انہی کاموں کا حکم دیتے جن کی انہیں طاقت ہوتی۔ اس پر صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ ہم آپ کی طرح نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج سے پہلے اور آج کے بعد بھی گناہ سے محفوظ رکھا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت ناراض ہوتے، حتیٰ کہ اس کا اثر آپ کے چہرہ مبارک پر ظاہر ہو جاتا۔ پھر فرماتے میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کی معرفت رکھتا ہوں۔ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ لوگوں کو ایسے ہی اعمال کا حکم دیتے جس کو لوگ آسانی کے ساتھ پابندی سے کر سکیں۔ ایسے اعمال کا حکم نہیں دیتے کہ آدمی کچھ دن جوش میں کرے پھر چھوڑ دے۔ اور صحابہ کرام کو شوق تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کریں۔ اسی پر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ معصوم ہیں، ہم معصوم نہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنا لازم ہے۔ اس پر غضب طاری ہو گیا، فرمایا ہے تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اللہ کا علم رکھنے والا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ اعمال صالحہ کی محرک دو چیزیں ہیں، خشیت خداوندی اور اس کی معرفت۔ جتنی زیادہ اس کی معرفت ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کی خشیت ہوگی۔ چونکہ میری معرفت تم سب لوگوں سے زائد ہے، اس لیے میرے اندر خشیت الہی بھی تم سب لوگوں سے زائد ہے۔ اتقاکم قوت عملیہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کی جانب اشارہ ہے، اور اعلمکم قوت علمیہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں۔ ذنب کے معنی کی تحقیق، ان اللہ قد غفر لک کا مطلب ہم نے یہ بتایا کہ آپ معصوم ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ذنب کے معنی گناہ کے بھی ہیں اور الزام کے بھی۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول مذکور ہے، ان کا مجھ پر الزام ہے، مجھے اندیشہ ہے کہیں مجھے قتل نہ کر دیں۔ غفرہ کے معنی چھپانے کے ہیں، عباب میں ہے، اور اس کے معنی مٹانے کے بھی ہیں۔ اب قد غفر اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پر جتنے بھی الزامات لگے یا لگائے جائیں گے سب کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ ماضی کے الزامات کا مٹایا جانا ظاہر ہے، اور آئندہ کے الزاموں پر ماضی کا اطلاق اس لیے ہے کہ ان کا مٹایا جانا یقینی ہے۔ عرض کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ عز و جل نے گناہوں سے پاک اور معصوم رکھا ہے، حتیٰ کہ دشمنوں نے جو الزام لگائے ان کو بھی محو فرما دیا، اور آئندہ بھی جو لگائے جائیں گے کالعدم ہوں گے۔ عام طور پر ذنب کے معنی گناہ کے کیے جاتے ہیں اور غفرہ کے معنی بخشنے کے۔ اس سے شبہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گناہ کا صدور ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرمایا۔ اب اگر کسی کو یہی اصرار ہو کہ ذنب کے معنی گناہ ہی کے ہیں تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ غفرہ کی اصل معنی چھپانا اور ڈھانکنا ہے، عینی میں ہے۔ غفرہ کا معنی لغت میں چھپانا ہے، عباب میں غفرہ کا معنی ڈھانکنا ہے۔ اس تقدیر پر یہ اس کا معنی وہی ہوگا جو ہم نے کیا، یعنی گناہوں سے محفوظ رکھا۔ قسطلانی صفحہ 85 میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو گیا، اس لیے آپ سے گناہ صادر نہ ہوا۔ حدیث نمبر 21، نجات المؤمن، مومن کی نجات۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے دوزخ سے نکالو۔ اس پر ایسے بھی لوگ نکالے جائیں گے جو جل کر کوئلہ کی طرح کالے ہو چکے ہوں گے، پھر ان کو نہر حیا یا نہر حیات میں ڈالا جائے گا۔ راوی حدیث مالک کو شک ہے۔ شک کیا ہے؟ کہ نہر حیا میں ڈالا جائے گا کہ نہر حیات میں ڈالا جائے گا۔ اس سے ان کے جسم سے اس طرح تیزی سے گوشت اٹھے گا جیسے بہتے پانی کے کنارے پر سبزہ۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ زرد لپٹا ہوا نکلتا ہے؟ وہیب نے کہا، یہ لفظ وہیب جو ہے نا، یہ میں نے عربی میں دیکھا ہے، میں اس کو وہیب پڑھنے لگا تھا، تو کیا لفظ ہے؟ وہیب۔ وہیب نے کہا ہم سے مالک نے جو حدیث بیان کی اس میں نہر الحیا کہا اور خردل من خیر، خردل من خیر۔ لغات مثقال کا مصدر ثقل ہے، یہ اصل میں اسم اعلی اور یہاں مطلق وزن اور مقدار مراد ہے۔ مثقال شرعی سو عدد جو دم بریدہ متوسط کے ہم وزن ہوتا ہے اور سابق مروجہ وزن سے 4 ماشے 4 رتی ہے۔ حیا کے معنی شرمندگی اور حیا بغیر حمزہ کی بمعنی بارش کی ہے۔ بعض روایت میں حیا ہے مگر یہ صحیح نہیں، صحیح حیا بغیر مد کی ہے۔ حباتن کی جمع حبب، یہ حبابن بمعنی بیج کی ہے، خواہ کسی چیز کا اور گیہوں کا دانہ۔ مومن انجام کار نجات پائے گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مومن گناہ گار ایسے بھی ہوں گے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے لیکن ایمان کی بدولت پھر جہنم سے نکالے جائیں گے۔ جہنم میں رہنے کی وجہ سے یہ کالے ہو جائیں گے، ان کو نہر حیات یا نہر حیا میں غوطہ دیا جائے گا جس سے یہ اپنی حالت پر آ کر تر و تازہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بلا حساب و کتاب بغیر عذاب کی جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ یا اللہ عز و جل ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ اللہ اللہ۔ حدیث نمبر 22 ہے جی، فضل الفاروق الاعظمی رضی اللہ عنہ، فضیلت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خواب کی حالت میں کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے۔ وہ لوگ کرتا پہنے ہوئے تھے، کسی کا کرتا سینے تک، کسی کا اس سے کم، اور عمر بن خطاب میرے سامنے لائے گئے۔ وہ ایسا لمبا کرتا پہنے ہوئے تھے جس کو گھسیٹ رہے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضور نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ فرمایا دین۔ حدیث کی توجہ، اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق سے بھی افضل ہیں۔ یہ اہل سنت کے اجماعی عقیدے کے خلاف بھی ہے اور اس کا کوئی قائل بھی نہیں، مگر حضرت صدیق اکبر کی تمام صحابہ پر فضیلت احادیث متواتر المانی سے ثابت ہے، اس لیے وہ احادیث اس کی مخصص ہیں، اور مراد یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور سب لوگوں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین زائد ہے اور وہ ان لوگوں سے افضل ہیں۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے قریب سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیا سے بچنے کی نصیحت کر رہے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ حیا ایمان کی علامت ہے۔ حیا ایمان سے ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک انصاری کے بھائی بہت شرمیلے تھے، ان کے بھائی ان کو سمجھا رہے تھے کہ حیا مت کرو۔ اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو فرمایا اسے اپنے حال پر چھوڑ دو، حیا ایمان سے ہے۔
یعنی ایمان کی آثار میں سے ہے حیا کبھی واجب و فرض ہوتی ہے جیسے کسی ناجائز و حرام کے ارتکاب سے حیا، کبھی مندوب جیسے مکروہ سے بچنے میں حیا، کبھی مباح کسی مباح شرعی کے کرنے سے حیا۔ حد القتال 24ویں حدیث ہے قتال کی حد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ تو جب وہ ایسا کریں تو ان لوگوں نے اپنی جان و مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا مگر اسلام کے حق سے، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ الناس سے کیا مراد ہے؟ الناس سے مراد تمام کفار ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ صرف مشرکین مراد ہیں، جیسا کہ نسائی کی روایت میں بجائے الناس کے المشرکین وارد ہے، مگر یہ تخصیص درست نہیں، اس لیے کہ حدیث میں جو حکم مذکور ہے وہ تمام کفار کو عام ہے، خواہ وہ مشرک ہوں خواہ نہ ہوں۔ اور نسائی کی روایت کی توجیہ یہ ہے کہ جب یہ حکم تمام کفار کے لیے ہے تو مشرکین کے لیے بھی ہے، تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ مجھے مشرکین سے لڑنے کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ وہ ایمان کی شہادت دیں۔ اقرار ایمان دنیاوی احکام کے اجراء کے لیے کافی ہے۔ حتیٰ یشہدو سے ظاہر ہو گیا کہ اقرار ایمان کے بعد مومن ہونے کا حکم لگا دیں گے اگر ظاہر اس اقرار کی تکذیب نہ کرتا ہو۔ مثلا ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتا ہے، بت پوجتا ہے، جو ضرورت دین میں سے کسی کا انکار کرتا ہے، تو وہ ہرگز مومن نہیں، کہ اس کا ظاہر جو ہے وہ تکذیب کر رہا ہے، اس کو جھٹلا رہا ہے۔ بے نمازی کا حکم۔ امام شافعی سے حدیث اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ بے نمازی کا قتل کرنا واجب ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسے قتل نہ کیا جائے بلکہ قید رکھا جائے یہاں تک کہ نماز پڑھنے لگے۔ امام شافعی پر دو طرح سے نقض ہے، ایک یہ کہ بے نمازی کو قتل کا حکم دیتے ہیں اور تارک زکوٰۃ کے قتل کو جائز نہیں رکھتے۔ اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اس سے جبراً زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ دوسرے یہ کہ حدیث میں اقاتل وارد ہے، یہ باب مفاعلت سے ہے جس کی خاصیت مشارکت ہے، قتال کے حکم سے قتل پر استدلال درست نہیں۔ حق اسلام کی توضیح۔ مراد یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد انہیں بے مہار نہ چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ اگر کوئی ایسا جرم کریں گے جو موجب قتل ہوگا تو انہیں بطور سزا قتل کیا جائے گا۔ مثلا کسی کو قتل کریں گے تو قصاص واجب ہوگا، زنا کریں گے تو اس کی سزا ان کو دی جائے گی۔ حسابہم علی اللہ کا مفاد۔ اقرار ایمان کے بعد اس پر مومن کے احکام جاری ہوں گے، اور اگر اس کے دل میں کھوٹ ہے تو اللہ عز و جل خوب جانتا ہے، اس کا حساب لے گا۔ تو یہاں تک آج کا سبق ہم مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگلے سبق میں ہم مزید چیزیں پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نئے اسٹوڈنٹس آئے ہیں ان کی توجہ کے لیے آپ پورا لیسن سنا کریں، اور جو PDF آپ کو دی جاتی ہے اس کو مکمل پڑھ کے ریکارڈ کر کے مجھے واپس بھیجا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔